السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج میں پیر کامل ناول بائی عمیرہ احمد کا قسط نمبر 8 آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کر رہی ہوں۔ وہ ہیلو کی آواز پر پلٹی۔ اس سے چند قدم کے فاصلے پر سالار کھڑا تھا۔ وہ اپنے بے ڈھنگے حلیے میں تھا۔ ٹی شرٹ کے سارے بٹن کھلے ہوئے تھے اور وہ خود جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس طرح کے رد عمل کا اظہار کرے۔ سالار کے ساتھ تیمور بھی تھا۔ آؤ اس لڑکی سے ملواتا ہوں تمہیں۔ سالار نے امامہ کو کتابوں کی دکان پر دیکھا تو قریب چلا آیا۔ تیمور نے گردن موڑ کر دیکھا اور حیرانی سے کہا، اس چادر والی سے؟ ہاں۔ سالار نے قدم بڑھائے۔ یہ کون ہے؟ تیمور نے پوچھا۔ یہ وسیم کی بہن ہے، سالار نے کہا۔ وسیم کی؟ مگر تم اس سے کیوں مل رہے ہو؟ وسیم اور اس کی فیملی تو خاصی کنزرویٹو ہے، اس سے مل کر کیا کرو گے؟ تیمور نے امامہ پر دور سے ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا، پہلی بار نہیں مل رہا، پہلے بھی مل چکا ہوں۔ بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ سالار نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہا۔ امامہ نے میگزینز ہاتھ میں پکڑے ایک نظر سالار کو اور ایک نظر اس کے ساتھ کھڑے لڑکے کو دیکھا جو تقریباً سالار جیسے حلیے میں ہی تھا۔ ہاؤ آر یو؟ سالار نے اسے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر کہا۔ فائن۔ امامہ نے میگزینز بند کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ یہ تیمور ہے، وسیم سے اس کی بھی خاصی دوستی ہے، سالار نے تعارف کرایا۔ امامہ نے ایک نظر تیمور کو دیکھا، پھر ہاتھ کے اشارے سے شاپنگ سینٹر کے ایک حصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وسیم کہاں ہے؟ سالار نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا جس طرف اس نے اشارہ کیا تھا اور پھر کہا، مگر ہم وسیم سے ملنے تو نہیں آئے۔ تو؟ امامہ نے سنجیدگی سے کہا، آپ سے بات کرنے آئے ہیں۔ مگر میں تو آپ کو نہیں جانتی، پھر آپ مجھ سے کیا بات کرنے آئے ہیں؟ امامہ نے سرد مہری سے کہا۔ اسے سالار کی آنکھوں سے وحشت ہونے لگی تھی۔ کاش یہ کسی سے نظریں جھکا کر بات کرنا سیکھ لیتا، خاص طور پر کسی لڑکی سے۔ اس نے میگزین دوبارہ کھول لیا۔ آپ مجھے نہیں جانتی؟ سالار مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسا۔ آپ کے گھر کے ساتھ ہی میرا گھر ہے۔ یقیناً ہے، مگر میں آپ کو ذاتی طور پر نہیں جانتی، اس نے اسی رکھائی سے میگزین پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ چند ماہ پہلے آپ نے ایک رات میری جان بچائی تھی، سالار نے مذاق اڑانے والے انداز میں اسے یاد دلایا۔ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے یہ میرا فرض تھا۔ میرے سامنے کوئی بھی مر رہا ہوتا میں یہی کرتی۔ اب مجھے ایکسکیوز کریں، میں کچھ مصروف ہوں۔ سالار اس کے کہنے کے باوجود ٹس سے مس نہیں ہوا۔ تیمور نے اس کے بازو کو ہولے سے کھینچ کر چلنے کا اشارہ کیا۔ شاید اسے وسیم کے حوالے سے امامہ کا لحاظ تھا، مگر سالار نے اپنا بازو چھڑا لیا۔ میں اس رات آپ کی مدد کے لیے شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، حالانکہ آپ نے مجھے پروفیشنل طریقے سے ٹریٹمنٹ نہیں دیا تھا۔ اس بار سالار نے سنجیدگی سے کہا۔ امامہ نے اس کی بات پر میگزین سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ آپ کا اشارہ اگر اس تھپڑ کی طرف ہے تو ہاں، وہ بالکل پروفیشنل نہیں تھا اور میں اس کے لیے معذرت کرتی ہوں۔ میں نے اسے مائنڈ نہیں کیا، میرا اشارہ اس طرف نہیں تھا، سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ مجھے توقع تھی کہ آپ اس تھپڑ کو مائنڈ نہیں کریں گے، کیونکہ اسی کے مستحق تھے، اور ایک نہیں 10۔ اس نے جملے کا آدھا حصہ ضبط کر لیا۔ ویسے آپ کا اشارہ کس طرف تھا؟ بے حد تھرڈ کلاس طریقے سے بینڈیج کی تھی آپ نے میری،
اور آپ کو پراپر طریقے سے بلڈ پریشر تک چیک کرنا نہیں آتا، سالار نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے چوئنگم کی ایک سٹک اپنے منہ میں ڈالی۔ امامہ کے کان کی لوئیں سرخ ہو گئیں۔ وہ پلکیں چھپکائے بغیر اسے دیکھتی رہی۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر کو ایسے معمولی کام نہ آتے ہوں جو کسی بھی عام آدمی کو آتے ہیں۔ اس بار اس کا انداز پھر مذاق اڑانے والا ہی تھا۔ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میڈیکل کے ابتدائی سالوں میں ہوں، پہلی بات، اور جہاں تک ان پروفیشنل ہونے کا تعلق ہے تو اگلی بار صحیح، آپ نے تو ابھی اس طرح کی کئی کوششیں کرنی ہیں۔ میں آہستہ آہستہ آپ پر پریکٹس کر کے اپنا ہاتھ صاف کر لوں گی۔ ایک لمحے کے لیے وہ کچھ نہیں بول سکا، پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری، یوں جیسے وہ اس کی بات پر محظوظ ہوا تھا مگر شرمندہ نہیں، اور اس نے اس کا اظہار بھی کر دیا۔ اگر آپ مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تو آپ اس میں ناکام ہوں گی۔ میں جانتی ہوں آپ شرمندہ نہیں ہوتے، یہ صرف انسانوں میں ہوتی ہے۔ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ آپ کے خیال میں کیا ہوں؟ سالار نے اسی انداز میں کہا۔ پتہ نہیں، ایک وٹ اس بارے میں آپ کو زیادہ بہتر گائیڈ کر سکے گا۔ وہ اس بار اس کی بات پر ہنسا۔ 2 پیروں پر چلنے والے جانور کو ہر میڈیکل ڈکشنری انسان کہتی ہے، اور میں 2 پیروں پر چلتا ہوں۔ رچھ سے لے کر کتے تک ہر 4 پیروں والا جانور 2 پیروں پر چل سکتا ہے اگر اسے ضرورت پڑے یا اس کا دل چاہے تو، مگر میرے 4 پیر نہیں، اور میں صرف ضرورت کے وقت نہیں، ہر وقت ہی 2 پیروں پر چلتا ہوں۔ سالار نے عجیب سے انداز میں اپنے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کے 4 پیر نہیں ہیں، اس لیے میں نے آپ کو ویٹ سے ملنے کو کہا ہے۔ وہ آپ کو آپ کی خصوصیت کے بارے میں صحیح بتا سکے گا، امامہ نے سرد آواز میں کہا۔ وہ اسے زج کرنے میں واقعی کامیاب ہو چکا تھا۔ ویسے جتنی اچھی طرح سے آپ جانوروں کے بارے میں جانتی ہیں، آپ ایک بہت اچھی ویٹ ثابت ہو سکتی ہیں۔ آپ کے علم سے خاصا متاثر ہوا ہوں میں۔ امامہ کے چہرے کی سرخی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ اگر آپ میری ویٹنری بن جاتی ہیں تو میں آپ کے بتائے ہوئے مشورے کے مطابق آپ ہی کے پاس آیا کروں گا تاکہ آپ میرے بارے میں ریسرچ کر کے مجھے بتا سکیں۔ سالار نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ وہ اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہہ سکی، صرف اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی منہ پھٹ تھا، اور ایسے شخص کے ساتھ لمبی گفتگو کرنا آبیل مجھے مار کے مترادف تھا، اور وہ یہ حماقت کر چکی تھی۔ ویسے آپ کیا فیس چارج کریں گی؟ وہ بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ یہ وسیم آپ کو بتا دے گا۔ امامہ نے اس بار اسے دھمکانے کی کوشش کی۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ میں وسیم سے پوچھ لوں گا، اس طرح تو خاصی آسانی ہو جائے گی۔ وہ اس کی دھمکی کو سمجھنے کے باوجود مرعوب نہیں ہوا، اور اس نے امامہ کو یہ بھی جتا دیا۔ تیمور نے ایک بار پھر اس کا بازو پکڑ لیا۔ آؤ سالار چلتے ہیں، مجھے ایک ضروری کام یاد آ رہا ہے۔ اس نے عجلت کے عالم میں سالار کو اپنے ساتھ تقریباً گھسیٹنے کی کوشش کی، مگر سالار نے توجہ نہیں دی۔ چلتے ہیں یار، اس طرح کھینچو تو مت، وہ اس سے کہتے ہوئے ایک بار پھر امامہ کی طرف متوجہ ہوا۔ بہرحال یہ سب مذاق تھا، میں واقعی آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا تھا۔ آپ نے اور وسیم نے کافی مدد کی میری۔ گڈ بائے، وہ کہتے ہوئے واپس مڑ گیا۔ امامہ نے بے اختیار ایک سکون کا سانس لیا۔ وہ شخص واقعی کریک تھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ وسیم جیسا شخص کیسے اس آدمی کے ساتھ دوستی رکھ سکتا ہے۔ وہ ایک بار پھر میگزین کے ورقے الٹنے لگی۔ سالار آیا تھا تمہارے پاس؟ وسیم نے اس کے پاس آ کر پوچھا۔ دور سے سالار اور تیمور کو دیکھ لیا تھا۔ ہاں، امامہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور ایک بار پھر میگزین دیکھنے لگی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ وسیم نے کچھ تجسس سے پوچھا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے
کہ تم نے اس جیسے شخص کے ساتھ دوستی کیسے کر لی ہے؟ میں نے زندگی میں اس سے زیادہ بےہودہ اور بدتمیز لڑکا نہیں دیکھا۔ امامہ نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرا شکریہ ادا کر رہا تھا اور ساتھ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے بینڈیج تک ٹھیک سے کرنی نہیں آتی، نہ میں بلڈ پریشر چیک کر سکتی ہوں۔ وسیم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اس کو دفع کرو، یہ عقل سے پیدل ہے۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ میں اس سے 2 ہاتھ لگاؤں، اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ منہ اٹھا کر اپنے دوست کو لے کر پہنچ گیا ہے یہاں۔ بھائی کس نے کہا ہے تم سے شکریہ ادا کرنے کو؟ اور مجھے تو وہ دوسرا لڑکا بھی خاصا برا لگا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ تمہاری اس کے ساتھ بھی دوستی ہے۔ امامہ کو اچانک یاد آیا۔ دوستی تو نہیں، بس جان پہچان ہے، وسیم نے وضاحت پیش کی۔ تمہیں ایسے لڑکوں کے ساتھ جان پہچان رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حلیہ دیکھا تھا تم نے ان دونوں کا؟ نہ انہیں بات کرنے کی تمیز تھی، نہ لباس پہننے کا سلیقہ، اور منہ اٹھا کر شکریہ ادا کرنے آ گئے ہیں۔ بہرحال تم مجھ سے مکمل طور پر قطع تعلق کر لو، کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح کے لڑکوں سے جان پہچان کی بھی تمہیں۔ امامہ نے میگزین رکھتے ہوئے ایک بار پھر اسے تنبیہ کی اور باہر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ وسیم بھی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ مگر میں ایک بات پر حیران ہوں، یہ جس حالت میں تھا اسے کیسے یاد ہے کہ میں نے اس کی بینڈیج اچھی نہیں کی تھی یا بلڈ پریشر میں مجھے دقت ہو رہی تھی؟ امامہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، میں یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ ایسے ہی ہاتھ پاؤں جھٹک رہا ہے۔ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ اپنے ارد گرد ہونے والی چیزوں کو بھی آبزرو کر رہا ہے۔ ایسے بینڈیج واقعی خراب کی تھی تم نے، اور اگر میں تمہاری مدد نہ کرتا تو بلڈ پریشر کی ریڈنگ لینا بھی تمہیں لینا نہیں آتی۔ کم از کم اس بارے میں وہ جو بھی کہہ رہا تھا ٹھیک کہہ رہا تھا، وسیم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے پتہ ہے، امامہ نے اعتراف کرنے والے انداز میں کہا، مگر میں اس وقت بہت نروس تھی۔ میں پہلی بار اس طرح کی صورتحال کا شکار ہوئی تھی، پھر اس کے ہاتھ سے نکلنے والا خون مجھے اور خوفزدہ کر رہا تھا، اور اوپر سے اس کا رویہ۔ کسی خودکشی کرنے والے انسان کو اس طرح کی حرکتیں کرتے نہیں دیکھا تھا میں نے۔ اور تم ڈاکٹر بننے جا رہی ہو، وہ بھی ایک قابل اور نامرد ڈاکٹر، ناقابل یقین، وسیم نے تبصرہ کیا۔ اب کم از کم تم اس طرح کی باتیں نہ کرو، امامہ نے احتجاج کیا۔ میں نے اس لیے تمہیں یہ سب نہیں بتایا کہ تم میرا مذاق اڑاؤ۔ وہ لوگ پارکنگ ایریا میں پہنچ گئے تھے۔ کچھ دنوں سے وہ جلال اور زینب کے رویے میں عجیب سی تبدیلی دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں اس سے بہت اکھڑے رہنے لگے تھے۔ ایک عجیب سا تناؤ تھا جو وہ اپنے اور ان کے درمیان محسوس کر رہی تھی۔ اس نے 1-2 بار جلال کو ہاسپٹل فون کیا، مگر ہر بار اسے یہی جواب ملتا کہ وہ مصروف ہے۔ وہ زینب کو اگر کالج سے لینے بھی آتا تو پہلے کی طرح اس سے نہیں ملتا تھا، اور اگر ملتا بھی تھا تو صرف رسمی سی علیگ سلیگ کے بعد واپس چلا جاتا۔ وہ شروع میں اس تبدیلی کو اپنا وہم سمجھتی رہی، مگر پھر زیادہ پریشان ہونے پر وہ ایک دن جلال کے ہاسپٹل چلی آئی۔ جلال کا رویہ بے حد سرد تھا۔ امامہ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ تک نہیں آئی۔ کافی دن ہو گئے تھے ہمیں ملے ہوئے، اس لیے میں خود چلی آئی۔ امامہ نے اپنے سارے اندیشوں کو جھٹکنے کی کوشش کی۔ میری تو شفٹ شروع ہو رہی ہے۔ امامہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ زینب بتا رہی تھی کہ اس وقت آپ کی شفٹ ختم ہوتی ہے، میں اسی لیے اس وقت آئی ہوں۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر اس نے کہا، ہاں صحیح ہے، مگر آج میری کوئی اور مصروفیت ہے۔ وہ اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ جلال آپ کسی بھی وجہ سے مجھ سے ناراض ہیں؟ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے کہا، نہیں میں کسی سے ناراض نہیں ہوں۔ جلال نے اسے رکھائی سے کہا، کیا آپ 10 منٹ باہر آ کر میری بات سن سکتے ہیں؟ جلال کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنا اوور آل اپنے بازو پر ڈال لیا۔ آئی تھنک یہاں پہ لکھا ہوگا اوور کوٹ۔
اور کچھ کہے بغیر کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر جاتے ہی جلال نے اپنی رسٹ واچ پر ایک نظر دوڑائی۔ یہ شاید اس کے لیے بات شروع کرنے کا اشارہ تھا۔ آپ میرے ساتھ اس طرح مس بیہیو کیوں کر رہے ہیں؟ کیا مس بیہیو کر رہا ہوں؟ جلال نے اکھڑے انداز میں کہا۔ آپ بہت دنوں سے مجھے اگنور کر رہے ہیں۔ ہاں کر رہا ہوں۔ امامہ کو توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی صفائی سے اس بات کا اعتراف کر لے گا۔ کیونکہ میں تم سے ملنا نہیں چاہتا۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے کچھ بول نہ سکی۔ کیوں؟ یہ بتانا ضروری نہیں، اس نے اسی طرح اکھڑیا انداز میں کہا۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کا رویہ یکدم کیوں تبدیل ہو گیا ہے؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی اس کی، امامہ نے کہا۔ ہاں وجہ ہے، مگر تمہیں میں بتانا ضروری نہیں سمجھتا، بالکل اسی طرح جس طرح تم بہت سی باتیں مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ میں؟ وہ اس کا منہ دیکھنے لگی۔ میں نے کون سی باتیں آپ کو نہیں بتائیں؟ یہ کہ تم مسلمان نہیں ہو، جلال نے بڑے تلخ لہجے میں کہا۔ امامہ سانس تک نہیں لے سکی۔ کیا تم نے یہ بات مجھ سے چھپائی نہیں؟ جلال میں بتانا چاہتی تھی، امامہ نے شکست خورد انداز میں کہا۔ چاہتی تھی مگر بتایا تو نہیں؟ دھوکہ دینے کی کوشش کی تم نے۔ جلال میں نے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی، امامہ نے جیسے احتجاج کیا۔ میں آپ کو کیوں دھوکہ دوں گی؟ مگر تم نے کیا یہی ہے، جلال نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ جلال نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم نے جان بوجھ کر مجھے ٹریپ کیا۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ٹریپ کیا؟ اس نے زیر لب جلال کے لفظ کو دہرایا۔ تم جانتی تھی کہ میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتا ہوں۔ وہ شکست خورد انداز میں اسے دیکھتی رہی۔ شادی تو دور کی بات ہے، اب جب میں تمہارے بارے میں سب کچھ جان گیا ہوں تو میں تم سے کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتا۔ تم دوبارہ مجھ سے ملنے کی کوشش مت کرنا، جلال نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ جلال میں اسلام قبول کر چکی ہوں، امامہ نے مدھم آواز میں کہا۔ اوہ کم آن، جلال نے تحقیر آمیز انداز میں اپنا ہاتھ جھٹکا۔ یہاں کھڑے کھڑے تم نے میرے لیے اسلام قبول کر لیا؟ اس بار وہ مذاق اڑانے والے انداز میں ہنسا۔ جلال، میں آپ کے لیے مسلم نہیں ہوئی، آپ میرے لیے ایک ذریعہ ضرور بنے ہیں۔ مجھے کئی ماہ ہو گئے ہیں اسلام قبول کیے، اور اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو میں آپ کو ثبوت دے سکتی ہوں۔ آپ میرے ساتھ چلیں۔ اس بار جلال کچھ الجھے ہوئے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ میں مانتی ہوں میں نے آپ کی طرف پیش قدمی خود کی، آپ کے بقول میں نے آپ کو ٹریپ کیا۔ میں نے ٹریپ نہیں کیا، میں صرف بے بس تھی۔ آپ کے معاملے میں مجھے خود پر قابو نہیں رہتا تھا، آپ کی آواز کی وجہ سے۔ آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا، میں نے پہلی بار آپ کو نعت پڑھے سنا تو میں نے کیا محسوس کیا تھا۔ آپ کو اگر میرے بارے میں پہلے ہی سب کچھ پتہ چل جاتا تو آپ میرے ساتھ یہی سلوک کرتے جو آپ کر رہے ہیں۔ مجھے صرف اس بات کا اندیشہ تھا جس کی وجہ سے میں نے آپ سے بہت کچھ چھپائے رکھا۔ بعض باتوں میں انسان کو اپنے اوپر اختیار نہیں ہوتا، مجھے بھی آپ کے معاملے پر خود پر کوئی اختیار نہیں ہوتا، اس نے رنجیدگی سے کہا۔ تمہارے گھر والوں کو پتہ ہے اس بات کا؟ نہیں، میں انہیں نہیں بتا سکتی، میری منگنی ہو چکی ہے، میں نے آپ کو اس بارے میں بھی نہیں بتایا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ مگر میں وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں صرف اپنی تعلیم مکمل ہونے کا انتظار کر رہی ہوں، تب میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں گی اور پھر میں آپ سے شادی کروں گی۔ 4-5 سال بعد جب میں ڈاکٹر بن جاؤں گی تو شاید میرے پیرنٹس آپ سے میری شادی پر اس طرح اعتراض نہ کریں جس طرح وہ اب کریں گے۔ اگر مجھے یہ خوف نہ ہو کہ وہ میری تعلیم ختم کروا کر میری شادی اسد سے کر دیں گے تو شاید میں انہیں ابھی اس بات کے بارے میں بتا دیتی کہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں، مگر میں ابھی پوری طرح ان پر ڈیپینڈنٹ ہوں، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ آپ وہ واحد راستہ تھے جو مجھے نظر آیا، مجھے واقعی آپ سے محبت ہے۔ پھر میں آپ کو شادی کی پیشکش نہ کرتی تو اور کیا کرتی؟ آپ اس صورتحال کا اندازہ نہیں کر سکتے جس کا سامنا میں کر رہی ہوں۔ میری جگہ پر ہوتے تو آپ کو اندازہ ہوتا
کہ میں جھوٹ بولنے کے لیے کتنی مجبور ہو گئی تھی۔ جلال کچھ کہے بغیر پاس موجود لکڑی کے بینچ پر بیٹھ گیا۔ وہ اب پریشان نظر آ رہا تھا۔ امامہ نے اپنی آنکھیں پونچھ لیں۔ کیا آپ کے دل میں میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ صرف اس لیے میرے ساتھ انوالو ہے کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں؟ جلال نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اس سے کہا، امامہ بیٹھ جاؤ۔ پورا پینڈور باکس کھل گیا ہے میرے سامنے۔ اگر میں تمہاری صورتحال کا اندازہ نہیں کر سکتا تو تم بھی میری پوزیشن کو نہیں سمجھ سکتی۔ امامہ اس سے کچھ فاصلے پر رکھی بینچ پر بیٹھ گئی۔ میرے والدین کبھی غیر مسلم لڑکی سے میری شادی نہیں کریں گے، قطع نظر اس کے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں یا نہیں۔ جلال، میں غیر مسلم نہیں ہوں۔ تم اب نہیں ہو، مگر تم پہلے تو تھی، اور پھر تمہارا خاندان۔ میں ان دونوں چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتی، امامہ نے بے بسی سے کہا۔ جلال نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ کچھ دیر وہ خاموش رہے دونوں۔ کیا آپ اپنے پیرنٹس کی مرضی کے بغیر مجھ سے شادی نہیں کر سکتے؟ کچھ دیر بعد امامہ نے کہا، یہ بہت بڑا قدم ہوگا۔ جلال نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور بالفرض میں یہ کام کرنے کا سوچ لوں تو بھی نہیں ہو سکتا۔ تمہاری طرح میں بھی اپنے پیرنٹس پر ڈیپینڈنٹ ہوں۔ جلال نے اپنی مجبوری بتائی۔ مگر آپ ہاؤس جاب کر رہے ہیں اور چند سالوں میں اسٹیبلش ہو جائیں گے، امامہ نے کہا۔ میں ہاؤس جاب کے بعد اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں، اور یہ میرے پیرنٹس کی مالی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسپیشلائزیشن کے بعد ہی میں واپس آ کر اپنی پریکٹس اسٹیبلش کر سکتا ہوں۔ 3-4 سال اپنی اسٹڈیز ختم کرنے میں بھی لگ جائیں گے، جلال نے اسے یاد دلایا۔ پھر امامہ نے اسے مایوسی سے دیکھا۔ پھر یہ کہ مجھے سوچنے کا وقت ہو، شاید میں کوئی راستہ نکال سکوں۔ میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا، مگر میں اپنا کیریئر بھی خراب نہیں کر سکتا۔ میرا پرابلم صرف یہ ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ ہے ماں باپ کا ہے، اور وہ اپنی ساری جمع پونجی مجھ پر خرچ رہے ہیں۔ یہ سوچ کر میں کل کو ان کے لیے کچھ کروں گا۔ وہ بات کرتے کرتے رکا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہارے والدین اپنی مرضی سے تمہاری شادی مجھ سے کر دیں؟ اس صورت میں کم از کم میرے والدین کو یہ اعتراض تو نہیں ہوگا کہ تم نے اپنے والدین کی مرضی کے خلاف انہیں بتائے بغیر مجھ سے شادی کی۔ وہ جلال کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں نہیں جانتی ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں۔ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ وہ میری بات مانیں گے یا نہیں؟ امامہ نے کچھ مایوسی کے عالم میں بات ادھوری چھوڑ دی۔ جلال بات مکمل ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ میری فیملی میں آج تک کسی لڑکی نے اپنی مرضی سے باہر کسی لڑکے سے شادی نہیں کی، اس لیے میں یہ نہیں بتا سکتی کہ ان کا رد عمل کیا ہوگا، مگر میں یہ ضرور بتا سکتی ہوں کہ ان کا رد عمل بہت برا ہوگا، بہت برا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن مجھے اجازت نہیں دے سکتے کہ میں اتنا بڑا قدم اٹھاؤں۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ میرے بابا کو کتنی شرمندگی اور بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صرف میرے لیے تو وہ سب کچھ نہیں بدل دیں گے۔ اگر مجھے اپنی فیملی سے مدد کی تو کیا ہوتی، تو میں گھر سے باہر سہاروں کی تلاش میں ہوتی، نہ ہی آپ سے اس طرح مدد مانگ رہی ہوتی۔ دھیمے لہجے میں اپنی آواز کی لرزش پر قابو پاتے ہوئے اس نے جلال سے کہا، امامہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ میرے پیرنٹس میری بات نہیں ٹالیں گے، سمجھانے میں کچھ وقت لگیں گے، مگر میں تمہاری مدد کروں گا، انہیں منا لوں گا۔ تم ٹھیک کہتی ہو کہ مجھے تمہاری مدد کرنی چاہیے، وہ پرسوچ مگر الجھے ہوئے انداز میں اس سے کہہ رہا تھا۔ امامہ کو عجیب سی ڈھارس ہوئی، اسے جلال سے یہی توقع تھی۔ امامہ نے سوچا میرا انتخاب غلط نہیں ہے۔ یہ احمقانہ تجویز اسرت کے علاوہ کسی دوسرے کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اسے احساس نہیں ہے کہ میں ابھی پڑھ رہی ہوں، امامہ نے اپنی بھابھی سے کہا۔ نہیں، اسرت نے یا اس کے گھر والوں نے ایسا کوئی مطلب نہیں کیا۔ بابا خود تمہاری شادی کروانا چاہ رہے ہیں، امامہ کی بھابھی نے رسانیت سے جواب دیا۔
بابا نے کہا ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا، جب میں نے میڈیکل میں ایڈمیشن لیا تھا تب ان کا دور دور تک ایسا کوئی خیال نہیں تھا۔ وہ تو انکل اعظم سے بھی یہی کہتے تھے کہ وہ میرے ہاؤس جاب کے بعد ہی میری شادی کریں گے، پھر اب اچانک کیا ہوا؟ امامہ نے بے یقینی سے کہا۔ کوئی دباؤ ہوگا، مگر مجھے تو امی نے یہی بتایا تھا کہ یہ خود بابا کی خواہش ہے، بھابھی نے کہا۔ آپ انہیں بتا دیں کہ مجھے ہاؤس جاب سے پہلے شادی نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات ان تک پہنچا دوں گی، مگر بہتر ہے تم اس سلسلے میں خود بابا سے بات کرو، بھابھی نے اسے مشورہ دیا۔ بھابھی کے کمرے سے جانے کے بعد بھی وہ کچھ پریشان سی وہیں بیٹھی رہی۔ یہ اطلاع اتنی اچانک اور غیر متوقع تھی کہ اس کے پیروں سے کے نیچے سے محاورتاً نہیں حقیقتاً زمین نکل گئی تھی۔ وہ مطمئن تھی کہ اس کی ہاؤس جاب تک اس کی شادی کا مسئلہ زیر بحث نہیں آئے گا، اور ہاؤس جاب کرنے کے بعد وہ اس قابل ہو جائے گی کہ خود کو سپورٹ کر سکے یا اپنی جلال سے شادی کے بارے میں فیصلہ کر سکے۔ تب تک جلال بھی اپنی ہاؤس جاب مکمل کر کے سیٹ ہو جاتا اور ان دونوں کے لیے کسی قسم کا کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا۔ مگر اب اچانک اس کے گھر والے اس کی شادی کی بات کر رہے تھے۔ آخر کیوں؟ نہیں اسجد اور اس کے گھر والوں نے مجھ سے اس طرح کا کوئی مطالبہ نہیں کیا، میں نے خود ان سے بات کی ہے۔ اس رات وہ ہاشم مبین کے کمرے میں موجود تھی۔ اس کے استفسار پر ہاشم مبین نے بڑے اطمینان سے کہا، بات بھی کر لی ہے؟ آپ مجھ سے پوچھے بغیر کس طرح میری شادی ارینج کر سکتے ہیں؟ امامہ نے بے یقینی سے کہا۔ ہاشم مبین نے کچھ سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ یہ نسبت تمہاری مرضی سے ہی طے ہوئی تھی، تم سے پوچھا گیا تھا، انہوں نے جیسے اسے یاد دہانی کرائی۔ منگنی کی بات اور تھی، شادی کی بات اور ہے۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ ہاؤس جاب سے پہلے آپ میری شادی نہیں کریں گے۔ امامہ نے انہیں ان کا وعدہ یاد دلایا۔ تمہیں اس شادی پر اعتراض کیوں ہے؟ کیا تم اسجد کو پسند نہیں کرتی؟ بات پسند یا ناپسند کی نہیں ہے، اپنی تعلیم کے دوران میں شادی کرنا نہیں چاہتی۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں آئی اسپیشلسٹ بننا چاہتی ہوں۔ اس طرح آپ میری شادی کر دیں گے تو میرے سارے خواب ادھورے رہ جائیں گے۔ بہت سی لڑکیاں شادی کے بعد تعلیم مکمل کرتی ہیں، تم اپنی فیملی میں دیکھو کتنی۔ ہاشم مبین نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ امامہ نے ان کی بات کاٹ ڈالی۔ وہ لڑکیاں بہت ذہین اور قابل ہوتی ہوں گی، میں نہیں ہوں۔ میں ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتی ہوں۔ میں اعظم بھائی سے بات کر چکا ہوں، وہ تو تاریخ طے کرنے کے لیے آنے والے ہیں۔ ہاشم مبین نے اس سے کہا، آپ میری ساری محنت کو ضائع کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو میرے ساتھ یہی کرنا تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس طرح کا کوئی وعدہ ہی نہ کرتے۔ امامہ نے ان کی بات پر ناراضگی سے کہا، جب میں نے تم سے وعدہ کیا تھا تب کی بات اور تھی، تب حالات اور تھے، اور اب۔ امامہ نے ان کی بات کاٹی۔ اب کیا بدل گیا ہے؟ حالات میں کون سی تبدیلی آئی ہے جو آپ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں؟ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اسجد تمہاری تعلیم کے بارے میں پورا تعاون کرے گا، وہ تمہیں کسی چیز سے منع نہیں کرے گا۔ ہاشم مبین نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، بابا مجھے اسجد کے ساتھ تعاون کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ مجھے میری تعلیم مکمل کرنے دیں۔ امامہ نے اس بار قدرے ملتجانہ انداز میں کہا۔ امامہ تم فضول ضد مت کرو، میں وہی کروں گا جو میں طے کر چکا ہوں۔ ہاشم مبین نے دو ٹوک انداز میں کہا، میں ضد نہیں کر رہی، درخواست کر رہی ہوں۔ بابا پلیز، میں ابھی اسجد سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے ایک بار پھر اسی ملتجانہ انداز میں کہا۔ تمہاری نسبت کو 4 سال ہونے والے ہیں اور یہ ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ اگر انہوں نے خود کچھ عرصے کے بعد کسی نہ کسی سے وجہ سے منگنی توڑ دی تو کوئی بات نہیں، کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ وہ منگنی توڑنا چاہتے ہیں تو توڑ دیں، بلکہ ابھی توڑ دیں۔ تمہیں اس شرمندگی اور بے عزتی کا احساس نہیں ہے جس کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا۔ کیسی شرمندگی بابا؟ یہ ان لوگوں کا اپنا فیصلہ ہوگا، اس میں ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ اس نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے یا تم عقل سے پیدل ہو؟
ہاشم مبین نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا، بابا کچھ نہیں ہوگا، لوگ 2-4 دن باتیں کریں گے پھر سب کچھ بھول جائیں گے، آپ اس بات کے بارے میں خواہ پریشان ہو رہے ہیں۔ امامہ نے قدرے بے فکری اور لاپرواہی سے کہا، تم اس وقت بہت فضول باتیں کر رہی ہو، فی الحال تم یہاں سے جاؤ۔ ہاشم مبین نے ناگواری سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ امامہ بادل نخواستہ وہاں سے چلے گئی، مگر اس رات وہ خاصی پریشان تھی۔ اگلے دن وہ لاہور سے واپس چلی آئی۔ ہاشم مبین نے اسے اس سلسلے میں دوبارہ بات نہیں کی۔ لاہور آ کر وہ قدرے مطمئن ہو گئی اور ہر خیال کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے اپنے امتحان کی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ ہاشم مبین نے اس واقعے کو ذہن سے نہیں نکالا تھا۔ وہ ایک محتاط طبیعت کے انسان تھے۔ وہ امامہ کے بارے میں پہلی بار اس وقت تفشیش میں مبتلا ہوئے تھے جب اسکول میں تحریم کے ساتھ جھگڑے والا واقعہ پیش آیا تھا۔ اگرچہ وہ کوئی ایسا غیر معمول واقعہ نہیں تھا، مگر اس واقعے کے بعد انہوں نے احتیاطی تدابیر کے طور پر امامہ کی نسبت اسجد کے ساتھ طے کر دی تھی۔ ان کا خیال تھا اس طرح اس کا ذہن ایک نئے رشتے کی جانب مبذول ہو جائے گا، اور اگر اس کے ذہن میں کوئی شبہ یا سوال پیدا ہوا بھی تو اس نئے تعلق کے بعد وہ اس بارے میں زیادہ تردد نہیں کرے گی۔ ان کا خیال اور اندازہ صحیح ثابت ہوا تھا۔ امامہ کا ذہن واقعی تحریم کی طرف سے ہٹ گیا تھا۔ اسجد میں وہ پہلے بھی کچھ دلچسپی لیتی تھی، مگر اس تعلق کے قائم ہونے کے بعد اس دلچسپی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ ہاشم نے اسے بہت مطمئن اور مگن دیکھا تھا۔ وہ پہلے ہی کی طرح تمام مذہبی سرگرمیوں میں دلچسپی لیتی تھی، مگر اس بار جو کچھ وسیم نے انہیں بتایا تھا اس نے ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی۔ وہ فوری طور پر یہ نہیں جان سکے، مگر انہیں یہ ضرور علم ہو گیا تھا کہ امامہ کے عقائد اور نظریات میں خاصی تبدیلی آ چکی تھی، اور نہ صرف ان کے لیے بلکہ ان کے پورے خاندان کے لیے تشویش کا باعث تھا۔ وہ اپنی بڑی بیٹیوں کی طرح اسے بھی اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے تھے، اور یہ اس لیے بھی اہم تھا کہ اسے شادی کے بعد خاندان ہی میں جانا تھا۔ وہ خاندان بہت تعلیم یافتہ تھا۔ خود ان کا ہونے والا داماد اسجد بھی امامہ کو اعلیٰ تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتا تھا۔ ہاشم مبین کے لیے اس کی تعلیم کا سلسلہ منقطع کر کے اسے گھر بٹھا لینا آسان نہیں تھا، کیونکہ اس صورتحال میں اسے اعظم مبین کو اس کی وجہ بتانی پڑتی، اور امامہ سے سخت ناراض ہونے کے باوجود وہ نہیں چاہتے تھے کہ اعظم مبین اور ان کا خاندان امامہ کے ان بدلے ہوئے عقائد کے بارے میں جان کر برگشتہ اور بدظن ہو، اور پھر شادی کے بعد وہ اسجد کے ساتھ بری زندگی گزارے۔ انہوں نے ایک طرف اپنے گھر والوں کو اس بات کو راز رکھنے کی تاکید کی، تو دوسری طرف امامہ کی منت سماجت پر اس سے اپنی تعلیم جاری رکھنے کی اجازت دی۔ امامہ صبیحہ کے لیکچر اٹینڈ کرنے اور اس کے وہاں جانے یا جلال سے ملنے کے معاملے میں اس قدر محتاط تھی کہ اس کا یہ میل جول اور ان لوگوں کی نظروں میں نہیں آ سکا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ جویریہ اور رابعہ کو ہر چیز کے بارے میں اندھیرے میں رکھے ہوئے تھی، ورنہ اس کے بارے میں ضرور کوئی نہ کوئی خبر ادھر ادھر گردش کرتی اور ہاشم مبین تک بھی پہنچ جاتی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ہاشم مبین اس کی طرف سے مطمئن ہو گئے تھے، مگر امامہ کے اندر آنے والی ان تبدیلیوں نے انہیں تفشیش میں مبتلا کر دیا تھا۔ ان کے دماغ میں جو واحد حل آیا تھا وہ اس کی شادی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اس کی شادی کر دینے سے وہ خود امامہ کی ذمہ داری سے مکمل طور پر آزاد ہو جائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اچانک اس کی شادی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جلال، میرے پیرنٹس اسجد سے میری شادی کر دینا چاہتے ہیں۔ لاہور آنے کے بعد امامہ نے سب سے پہلے جلال سے ملاقات کی۔ مگر تم تو کہہ رہی تھی کہ وہ تمہاری ہاؤس جاب تک تمہاری شادی نہیں کریں گے، جلال نے کہا۔ وہ ایسا ہی کہتے تھے، مگر اب وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی تعلیم شادی کے بعد بھی جاری رکھ سکتی ہوں۔ اسجد لاہور میں گھر لے لے گا تو میں زیادہ آسانی سے اپنی تعلیم مکمل کر سکوں گی۔ جلال اس کے چہرے سے اس کی پریشانی کا اندازہ کر سکتا تھا۔ جلال بھی یکدم فکر مند ہو گیا۔
جلال میں اسجد سے شادی نہیں کر سکتی، میں کسی صورت اسجد سے شادی نہیں کر سکتی، وہ بڑبڑائی۔ پھر تم اپنے پیرنٹس کو صاف صاف بتا دو۔ جلال نے یک دم کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے کہا۔ کیا بتا دوں؟ یہی کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس طرح ریئیکٹ کریں گے۔ مجھے انہیں پھر سب کچھ ہی بتانا پڑے گا۔ وہ بات کرتے کرتے کچھ سوچنے لگی۔ جلال، آپ اپنے پیرنٹس سے میرے سلسلے میں بات کریں، آپ انہیں میرے بارے میں بتائیں۔ اگر میرے پیرنٹس نے مجھ پر اور دباؤ ڈالا تو پھر مجھے اپنا گھر چھوڑنا پڑے گا، پھر مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ امامہ، میں اپنے پیرنٹس سے بات کروں گا، وہ رضامند ہو جائیں گے، میں جانتا ہوں میں انہیں منا سکتا ہوں۔ جلال نے اسے یقین دلایا۔ پوری گفتگو کے دوران پہلی بار امامہ کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ اگلے چند ہفتے وہ اپنے پیپرز کے سلسلے میں مصروف رہی۔ جلال سے بات نہ ہو سکی۔ آخری پیپر والے دن وسیم اسے لینے کے لیے لاہور آ گیا تھا۔ وہ اسے وہاں یوں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وسیم، میں ابھی تو نہیں جا سکتی، آج تو میں پیپر سے فارغ ہوئی ہوں، مجھے ابھی یہاں کچھ کام ہے، میں کل تک یہیں ہوں، اپنے دوست کے ہاں ٹھہر جاتا ہوں، جب تک تم اپنے کام نپٹا لو پھر اکٹھے چلیں گے۔ وسیم نے اس کے لیے مدافعت کا آخری راستہ بھی بند کر دیا۔ میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ، امامہ نے کچھ بے دلی سے فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ اسے اندازہ تھا کہ وسیم اسے ساتھ لے کر ہی جائے گا۔ تم اپنی چیزیں پیک کر لو، اب تم ساری چھٹیاں وہاں گزار کر ہی آنا، اسے واپس مڑتے دیکھ وسیم نے کہا۔ اس نے سر ہلا دیا، مگر اس کا اپنی تمام چیزیں پیک کرنے یا اسلام آباد میں ساری چھٹیاں گزارنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس نے طے کیا تھا کہ وہ چند دن وہاں گزار کر کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی بہانے سے واپس لاہور آ جائے گی، اور یہی اس کی غلط فہمی تھی۔ رات کے کھانے پر وہ سب گھر والوں کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی اور سب خوش خبریوں میں مصروف تھے۔ پیپرز کیسے ہوئے تمہارے؟ ہاشم مبین نے کھانا کھاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ بہت اچھے ہوئے، ہمیشہ کی طرح، اس نے چاول کا چمچہ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ، چلو پیپرز کی ٹینشن تو ختم ہوئی، اب تم کل سے اپنی شاپنگ شروع کر دو۔ امامہ نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ شاپنگ؟ کیسی شاپنگ؟ فرنیچر کی، اور جویلر کے پاس پہلے چلے جانا تم لوگ، باقی چیزیں تو آہستہ آہستہ ہوتی رہیں گی۔ ہاشم مبین نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے اس بار اپنی بیوی سے کہا۔ بابا، مگر کس لیے؟ امامہ ایک بار پھر پوچھا۔ تمہاری امی نے بتایا نہیں تمہیں کہ ہم نے تمہاری شادی کی تاریخ طے کر دی ہے؟ امامہ کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر پلیٹ میں جا گرا۔ ایک لمحے میں اس کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ میری شادی کی تاریخ؟ اس نے بے یقینی سے باری باری سلمیٰ اور ہاشم کو دیکھا، جو اس کے تاثرات پر حیران نظر آ رہے تھے۔ ہاں، تمہاری شادی کی تاریخ، ہاشم مبین نے کہا۔ یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھ سے پوچھے بغیر، مجھے بتائے بغیر؟ ہونک چہرے کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی۔ تم سے پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی اس سلسلے میں۔ ہاشم مبین یک دم سنجیدہ ہو گئے۔ اور میں نے انکار کر دیا تھا۔ ہاشم مبین نے اس سے بات مکمل نہیں کرنے دی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ مجھے تمہارے انکار کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اسجد کے گھر والوں سے بات کر چکا ہوں، ہاشم مبین نے تیز آواز میں کہا۔ ڈائننگ ٹیبل پر یک دم گہری خاموشی چھا گئی، کوئی بھی کھانا نہیں کھا رہا تھا۔ امامہ یک دم اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ آئی ایم سوری بابا، مگر میں اسجد سے ابھی شادی نہیں کر سکتی۔ آپ نے یہ شادی طے کی ہے، آپ ان سے بات کر کے اسے ملتوی کر دیں، ورنہ میں خود ان سے بات کر لوں گی۔ ہاشم مبین کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ تم اسجد سے شادی کرو گی، اور اسی تاریخ کو جو میں نے طے کی ہے۔ تم نے سنا؟ وہ بے اختیار چلائے۔ اٹس ناٹ فیئر، امامہ نے بڑھائی ہوئی آواز میں کہا۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ گی کیا فیئر ہے اور کیا نہیں، تم بتاؤ گی مجھے۔ ہاشم مبین کو اس کی بات پر اور غصہ آیا۔ بابا، جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، تو آپ زبردستی کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ امامہ بے اختیار رونے لگی۔ کر رہا ہوں زبردستی،
پھر میں حق رکھتا ہوں، وہ چلائے۔ امامہ اس بار کچھ کہنے کی بجائے اپنے ہونٹ بھینچتے ہوئے سرخ چہرے کے ساتھ تیزی سے ڈائننگ روم سے نکل آئی۔ میں اس سے بات کرتی ہوں، آپ پلیز کھانا کھائیں، اتنا غصہ نہ کریں، وہ جذباتی ہے اور کچھ نہیں، سلمیٰ نے ہاشم مبین سے کہا، اور خود وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہو گئی۔ ان کے کمرے سے نکلتے ہی وسیم کو دیکھ کر امامہ بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ۔ اس نے تیزی سے وسیم کے پاس جا کر اسے دھکا دینے کی کوشش کی۔ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ جھوٹ بول کر اور دھوکہ دے کر تم مجھے یہاں لے آئے ہو۔ مجھے اگر لاہور میں پتہ چل جاتا کہ تم اس لیے مجھے اسلام آباد لا رہے ہو تو میں کبھی یہاں نہ آتی۔ وہ دھاڑی۔ میں نے وہی کیا جو مجھ سے بابا نے کہا تھا۔ بابا نے کہا تھا کہ میں تمہیں نہ بتاؤں۔ وسیم نے وضاحت پیش کرنے کی کوشش کی۔ پھر تم یہاں میرے پاس کیوں آئے ہو؟ بابا کے پاس جاؤ، ان کے پاس بیٹھو، بس یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وسیم ہونٹ بھینچتے ہوئے اسے دیکھتا رہا، پھر کچھ کہے بنا کمرے سے نکل گیا۔ امامہ اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس وقت اس کے پیروں سے صحیح معنوں میں زمین نکل چکی تھی۔ یہ اس کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے گھر والے اس کے ساتھ اس طرح کر سکتے ہیں۔ وہ اتنے قدامت پرست یا کٹر نہیں تھے جتنے وہ اس وقت ہو گئے تھے۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ مجھے اس صورتحال کا سامنا کرنا ہے، مجھے ہمت نہیں ہارنی، مجھے کسی نہ کسی طرح فوری طور پر جلال سے کانٹیکٹ کرنا ہے۔ وہ یقیناً اب تک اپنے پیرنٹس سے بات کر چکا ہوگا، اس سے بات کر کے کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہلتے ہوئے سوچتی رہی۔ اس کے کمرے میں دوبارہ کوئی نہیں آیا۔ رات 12 بجے کے بعد وہ کمرے سے نکلی۔ وہ جانتی تھی اس وقت تک سب سونے کے لیے جا چکے ہوں گے۔ اس نے جلال کے گھر کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ فون کسی نے نہیں اٹھایا۔ اس نے یک کے بعد دیگرے کئی نمبر ملائے۔ آدھے گھنٹے تک اس طرح کالز کرتے رہنے کے بعد اس نے مایوسی کے ساتھ فون رکھ دیا۔ وہ جویریہ یا رابعہ کو فون نہیں کر سکتی تھی، وہ دونوں اس وقت ہاسٹل میں تھیں۔ کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد اس نے صبیحہ کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ اس کے والد نے فون اٹھایا۔ بیٹا، صبیحہ تو پشاور گئی ہے اپنی امی کے ساتھ، صبیحہ کے والد نے اپنے امامہ کو بتایا۔ پشاور؟ امامہ کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ اس کے کزن کی شادی ہے، وہ لوگ ذرا پہلے چلے گئے ہیں، میں بھی کل چلا جاؤں گا، اس کے والد نے بتایا۔ کوئی پیغام ہو تو آپ مجھے دے دیں، میں صبیحہ کو پہنچا دوں گا۔ نہیں شکریہ انکل، وہ ان کے ساتھ اس سارے معاملے میں کیا بات کر سکتی تھی۔ اس نے فون رکھ دیا۔ اس کے ڈپریشن میں اضافہ ہونے لگا۔ اگر میرا جلال سے کانٹیکٹ نہ ہوا تو؟ اس کا دل ایک بار پھر ڈوبنے لگا۔ ایک بار پھر اس نے جلال کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا، اور تب ہی کسی نے اس کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا۔ وہ سن ہو گئی۔ ہاشم مبین اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ کس کو فون کر رہی ہو؟ ان کے لہجے میں بے حد ٹھہراؤ تھا۔ دوست کو کر رہی ہوں، امامہ نے ان کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ وہ ان سے نظریں ملا کر جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ میں ملا دیتا ہوں، انہوں نے سرد آواز میں کہتے ہوئے ری ڈائل کا بٹن دبایا اور ریسیور کان سے لگایا۔ امامہ سرد چہرے کے ساتھ انہیں دیکھنے لگی۔ وہ کچھ دیر تک اسی طرح ریسیور کان سے لگائے کھڑے رہے، پھر انہوں نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ یقیناً دوسری طرف کال ریسیو نہیں کی گئی تھی۔ کون سی دوست ہے یہ تمہاری جس کو تم اس وقت فون کر رہی ہو؟ انہوں نے درشت لہجے میں امامہ سے پوچھا۔ زینب۔ فون کی اسکرین پر زینب کا نمبر تھا، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہاشم مبین کو زینب پر کسی قسم کا شک ہو اور وہ جلال تک جا پہنچے، اس لیے ان کے استفار پر جلدی سے اس کا نام بتا دیا۔ کس لیے کر رہی ہو؟ میں اس کے ذریعے جویریہ تک ایک پیغام پہنچانا چاہتی ہوں، اس نے تحمل سے کہا۔ تم مجھے وہ پیغام دے دو، میں جویریہ تک پہنچا دوں گا، بلکہ ذاتی طور پر خود لاہور دے کر آؤں گا۔ امامہ مجھے صاف صاف بتاؤ،
تم کسی اور لڑکے میں انٹرسٹڈ ہو؟ انہوں نے کسی تمہید کے بغیر اچانک اس سے پوچھا۔ وہ انہیں کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، ہاں۔ ہاشم مبین دم بخود رہ گئے۔ کسی اور لڑکے میں انٹرسٹڈ ہو؟ انہوں نے بے یقینی سے اپنا جملہ دہرایا۔ امامہ نے پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاشم مبین نے بے اختیار اس کے چہرے پر تھپڑ کھینچ مارا۔ مجھے اسی بات کا اندیشہ تھا تم سے، مجھے اسی بات کا اندیشہ تھا۔ وہ غصے میں تنتنا سے گئے۔ امامہ گم سم اپنے گال پر ہاتھ رکھے انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ پہلا تھپڑ تھا جو ہاشم مبین نے اس کی زندگی میں اسے مارا تھا، اور امامہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ تھپڑ اسے مارا گیا تھا۔ وہ ہاشم مبین کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی، پھر بھی انہوں نے اس کے گالوں پر آنسو بہہ نکلے تھے۔ ارشد کے علاوہ میں تمہاری شادی کہیں اور ہونے نہیں دوں گا۔ تم اگر کسی اور لڑکے میں بھی انٹرسٹڈ ہو تو اسے بھی اسی وقت بھول جاؤ۔ میں کبھی 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 تمہاری کہیں اور شادی نہیں ہونے دوں گا۔ اپنے کمرے میں چلی جاؤ، اور دوبارہ اگر میں نے تمہیں فون کے پاس بھی دیکھا، میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ اسی طرح گال پر ہاتھ رکھے مکانگی انداز میں چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا بابا مجھے اس طرح مار سکتے ہیں؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ بہت دیر تک اسی طرح روتے رہنے کے بعد اس کے آنسو خود بخود خشک ہونے لگے۔ وہ اٹھ کر اضطراب کے عالم میں اپنے کمرے کی کھڑکی کی طرف آ گئی اور خالی الذہنی کے عالم میں بند کھڑکیوں کے شیشوں سے باہر دیکھنے لگی۔ نیچے اس کے گھر کا لان نظر آ رہا تھا، اور پھر لاشعوری طور پر اس کی نظر دوسرے گھر پر پڑی۔ وہ سالار کا گھر تھا۔ اس کا کمرہ نچلی منزل پر تھا۔ دور سے کچھ بھی واضح نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے باوجود وہ اس گھر میں ایک دفعہ جانے کے بعد اس کی لوکیشن اور کمرے میں پھرنے والے کے حلیے اور جسامت سے اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ سالار کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا۔ ہاں، یہ شخص میری مدد کر سکتا ہے۔ اگر میں اسے ساری صورتحال بتا دوں اور اس سے کہوں کہ لاہور جا کر جلال سے رابطہ کرے تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ مگر اس سے رابطہ کیسے؟ اس کے ذہن میں ایک دم اس کی گاڑی کے پچھلے شیشے پر لکھا ہوا اس کا موبائل نمبر اور نام یاد آیا۔ اس نے ذہن میں موبائل نمبر کو دہرایا۔ اسے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ کاغذ کا ایک ٹکڑا لے کر اس نے احتیاط کے طور پر اس نمبر کو لکھ دیا۔ 3 بجے کے قریب وہ آہستہ آہستہ ایک بار پھر لاؤنج میں آ گئی اور اس نے وہ نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔